إنه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطرب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجہ احترام محترم مکرم معزز حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا. حضرات محترم، ہماری گفتگو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے حوالے سے چل رہی ہے. ساتھ آپ میں الحمدللہ ہماری اس گفتگو پر ہوئے، جبکہ یہ مہینہ جماعت الثانی کا ہے اور 22 جماعت الثانی کو امیر المومنین رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہے. اس کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ کے یہاں کو شمار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس عظیم ہستی کا ذکر بھی ہو جائے اور ان کی یاد بھی منائی جائے اور ہماری حاضری بھی لگ جائے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم لوگوں کا ذکر کرنا بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. کیا بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ جہاں بھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جہاں بھی صالحین کا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر کیا جا رہا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا نزول ہوتے ہی رہتا ہے. کیوں؟ صالحین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ترین لوگ ہیں.
ان شخصیات کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ ان کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ان کا ذکر کرنے کا خوبصورت موقع دیا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20 اور 21 یہ میں نے تلاوت کی ہے، لیکن اس میں آیتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں 5، لیکن اس میں جو انعام ہے وہ 6، یعنی امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 6 انعاموں سے سرفراز کیا ہے۔ کتنے؟ 6 انعاموں سے، مانگا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، یہ تحفہ رب نے خود دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اصل میں بات یہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے جب تن مان دھن قربان کیا ہے تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو انعاموں سے مالا مال کر دیتا ہے، ان کے دامن کو، ان کے کشکول کو بھر دیتا ہے۔ دیکھیے جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ پر یوم سے قبل میں نے بیان کیا تھا، جو میرا موضوع چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ ابھی 2-4 باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی کیا جو میرا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا ہے اور وہ ایک لمحہ کے لیے کرے، وہ سارا دن کرے، وہ ایک شخص کو دعوت دے، وہ 100 کو دعوت دے، دعوت تو دے رہا ہے نا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل، یہ فعل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو، اس کے دل کو ایمان اور اطمینان دونوں دولتوں سے بھر دیتا ہے، اطمینان سے بھی اور ایمان سے۔ دیکھیے اگر فقط ایمان کا ہی ذکر ہو جاتا تو یہ بھی کافی تھا، ایمان ہی امن ہے، ایمان ہی اطمینان ہے، ایمان ہی سکون ہے، ایمان ہی لطف ہے، ایمان میں سب کچھ کیا؟ ایمان میں سب کچھ۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فقط ایمان کا ذکر نہیں کیا، فقط ایمان بھی اور ساتھ ساتھ اطمینان، ایمان اور اطمینان دونوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، یعنی دونوں دولتوں سے اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے دامن میں بس نا وہ پوری زندگی اس کام میں لگا رہا، میری بات اس نے غور کرنا ہے، ایک بندہ پوری زندگی حتیٰ کہ زندگی کی آخری لمحہ تک، جس طرح میں آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ کا، کہ جب یہ پر موت کا وقت قریب ہوا، جب موت کا وقت قریب ہوا تو ان کے ایک شاگرد، ویسے تو شاگرد بے شمار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک شاگرد ان کے قریب آئے، جب ان کو تھوڑی سی ہوش آئی نا تو فوراً کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں جو مسئلہ ہے وہ کیسی ہے، پھر بے ہوشی ہو گئی، پھر ہوش میں آئے تو شاگرد کہتی ہیں، جب دوبارہ پھر ہوش آئی پھر فرمایا اب شاگرد کا نام لے کر کہ وہ فلاں جو مسئلہ ہے وہ کیسی ہے، تو شاگرد کہتے ہیں کہ استاد جی ساری زندگی آپ نے ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا ہے، ہزاروں آپ نے شاگرد تیار کیے ہیں، اور ساری زندگی آپ کی قرآن و سنت کی تعلیم اور فقہ کی تعلیم دیتے ہوئے گزر گئی، اور اس وقت آپ پر جو لمحات ہیں بڑی عجیب لمحات ہیں، موت کے قریب میں آپ سکون کریں۔ اب امام صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ ان کا نام لے کر، تو بات یہ نہیں ہے کہ مجھے میرے پر بے ہوشی آ رہی ہے، میں پھر ہوش میں آ رہا ہوں، پھر بے ہوشی کا عالم ہے، پھر ہوش میں آ رہا ہوں، اور مجھے تنگی ہے، تکلیف ہے، موت کے قریب ہو، بات یہ نہیں ہے۔ فرمایا بات یہ ہے، اصل میں یہ ذوق کی بات ہے، میری بات پہ غور کریں، یہ بات ذوق ہے، اس کو کہتے ہیں ذوق، محبت، فکر، اور بلکہ اس کو یوں کہہ دیں
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ دین کی کام ہو رہی ہے نا، دین کی بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آنا، اب آقا علیہ السلام کا ہر امتی مبلغ ہے، ہر امتی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آنا، تو اب میرے آقا علیہ السلام کا ہر امتی کیا ہے؟ مبلغ، تبلیغ کر رہا ہے۔ کیوں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، بلغ انی ولو آیا، آپ اس مسئلہ کو پہنچا دیں جو آپ کے پاس ایک بھی مسئلہ، یعنی دین کے اگر ایک بات بھی آپ تک پہنچ گئی ہے تو آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو آگے پہنچا دیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، حکم۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ اپنی شگرد کو فرماتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ میرے پر بڑا سخت وقت ہے، بات یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جاتے جاتے بھی نا، کیا جاتے جاتے بھی آقا علیہ السلام کے کسی امتی کو فائدہ کرتے ہیں۔ اب یہ امر بالمعروف ہے، ونہی عن المنکر کا امر ہے، تو اب یہ میں اس کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو، اس کے دل کو ایمان اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی کی آخری لمحہ تک اگر وہ اسی کام میں لگا ہے، چلتا رہے، ادھر سکرات موت شروع ہونے لگے، ادھر وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کام کر رہا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ جب تک یہ کام کر رہا ہے اس کا دل، اس کا دامن، اس کا کشکول، اس کی جھولی ایمان سے بھی بھری ہوئی ہے اور اطمینان سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اگر زندگی کے آخری لمحہ تک یہ کام کرے تو خدا کی عزت کی قسم وہ شخص خوش نصیب ہے کہ اس وقت شیطان جتنے حملے کر لے، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا دامن ایمان اور اطمینان سے بھرا ہوا ہے، وہ تیرے ایمان کو کبھی چھین نہیں سکتا ہے، تو رہے گا بھی ایمان اور اطمینان کے ساتھ، مرے گا بھی تو ایمان اطمینان کے ساتھ، قبر میں وقت گزارے گا تو ایمان اور اطمینان کے ساتھ، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو تیرے دامن میں ایمان بھی ہوگا، تیرے دامن میں اطمینان بھی ہوگا۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ یہ جو اطمینان فرمایا گیا ہے نا، اس میں ایک راز ہے۔ کیا اس میں ایک راز ہے کہ جس کا دامن ایمان سے بھرا ہوگا وہ پوری زندگی دنیا میں اطمینان میں رہے گا۔ بھلا کیوں؟ اس کے دامن میں ایمان ہے، اس کے دامن میں ایمان ہے۔ تو یہ بتاؤ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو اطمینان بھی وہ دے رہا ہے، حفاظت بھی وہی کر رہا ہے۔ تو پھر یوں سمجھو کہ اگر ساری امت مسلمہ اگر اس جگہ پہ چل پڑے تو پھر یہ امت مسلمہ دنیا میں بھی، موت قبر حشر میں بھی ایمان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ موت کے وقت سکرات موت شروع ہو گئی، کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے دامن میں ایمان ہے تو ساتھ آ کر اس سامنے میں کیا فرمایا؟ اطمینان بھی ہے، اطمینان کے ساتھ وہ موت کا دروازہ گزرے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر وہ لگا ہے، چلتا رہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 انعاموں سے مالا عطا کیا، اور یہ بات جو میں نے کی ہے نا، اس پر کی ہے کہ آپ نے پوری زندگی، کیا پوری زندگی تن من دھن دین اسلام کی سر بلندی کے لیے قربان کر دیا، کچھ بھی نہیں رکھا کر، کچھ بھی۔ میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اکثر آپ پر سوال کیا کرتے، یہ بات بڑی سننے والی ہے، اکثر آپ پر سوال کرتے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو نہیں پیا، جبکہ فراوانی بڑی شراب ہوتی تھی، وافر مقدار میں ہوتی، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو لوگ تھے نا، کیا یہ لوگوں نے جناب بڑے بڑے حوض بنائے ہوئے تھے شراب کی، بڑے بڑے مٹکے شراب بنائے ہوئے تھے، بڑے شرابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو
ہر عیب سے مبرہ اور آپ کے لگوٹی یار کو بھی ہر عیب سے مبرہ. زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی برائی نہیں کی. زنا عام تھا، جوا عام تھا، شراب عام تھی، قتل و غارت عام تھی، زندہ بچی کو دروغ کرنا عام تھا. ساری برائیوں کے طوفان چلتے تھے، آندیاں نہیں، طوفان چلتے تھے. پھر آپ نے سنو کو نماز کے فرق یہ ہوا کہ ان کی لڑائیاں جب شروع رہتی تھی نا 40 سال تھا، پوری زندگی ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، دشمنی ختم نہیں ہوتی تھی. اور آج بھی تمہیں ایسے ایسے گروپ ملیں گے، ایسے ایسے گروہ اور خاندان ملیں گے جن کی لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں، دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں. کبھی ان کا مارا جا رہا ہے، کبھی ان کا مارا جا رہا ہے، کبھی ان کا مارا جا رہا ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں. لیکن قربان جائیں میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی ہر عیب سے پاک رکھا ہے. کیوں؟ کہ ان کو اپنے محبوب اسلام کا لگوٹی یار بنانا تھا. دیکھیں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر 3-4 دوست شراب پیتے ہوں، زنا بھی ہے، جوا عام ہے، 4-5 اگر ان میں سے ایک دوست اس پر کوئی اس چیز کا اثر ہو گیا، قرآن کا اثر ہو گیا، حدیث کا اثر ہو گیا، کسی ملت کی تبلیغ کا اثر ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اب اس کے دل پر وہ تیر لگا، اس کی کایا پلٹی گئی، ٹھیک ہے نا، وہ دیندار ہو گیا، نمازی تلاوت کر رہا ہے اور وہ اس دائی نہ پار کر سکی، یہ دیندار بن گیا. اب بے بات میں غور کرنا کیا بن گیا؟ دین سے تعلق توڑ گیا اور صوفی باسباب بن گیا. اور وہ اپنے دوستوں کے تک یار آپ کی مہربانی، یار آپ بھی نماز پڑھا کریں، روزہ رکھا کریں، عبادت و ریاضت کیا کریں. اور آگے سے پتہ کیا وہ کہتے ہیں، وہ اب دیکھا ہے آپ نے صوفی باسباب، آج جیسے ہم نے بڑے دیکھے ہیں، کل ہمارے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا تھا، کل ہمارے ساتھ بیٹھ کے جوا کھیلتا تھا، کل ہمارے ساتھ زنا کرتا تھا، اور جو برائیاں ہم کر رہے ہیں اور کل ہمارے ساتھ برائیاں کرتے تھے، اور آج اس کو بھی باسباب بن گیا. یہ اکثر یہ ہماری زندگی کے معاملات میں یہ بات شامل ہے، نہیں چھوڑتے. اگر ان تبلیغ کر بھی دیں نا، دین کی طرف بلا بھی دیں تو وہ تانا دیں گے، کہیں گے یار انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں پسند کر دیا ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پسند کر دیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں کہ یار ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنا دے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ دعا ہمارے لیے بھی کریں، آپ نیک ہو گئے، صالح ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہو گئے، یار آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ چلو ہم بھی نیکی کرنے والے بن جائیں. نہیں، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے بلکہ اسے تانا دے رہے ہیں. کیا؟ اسے تانا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو یار کل ہمارے ساتھ برائیاں کرتے رہے اور آج ہمیں تبلیغ کرتا ہے. اسی مثال کو سامنے رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کہ ان کو کیا بنانا تھا؟ یار بنانا تھا. دوستی کیا ہونی تھی جس کو میں اپنی بولی میں کہہ رہا ہوں، لگوٹی یار بنانا تھا. کیا پتا کہ کل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھاتا یا نبی اسلام کو کوئی فرما دیتا، کہہ دیتا، کوئی کہہ دیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا جس کو تو نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، جس کو تو نے اپنا رفیق بنایا ہوا ہے، جس کو تو نے اپنا یار بنایا ہوا، دیکھا ہے یہ تو کل ہمارے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا تھا، یہ تو زنا کرتا تھا، یہ جوا کھیلتا تھا. ادھر بھی تانا دے سکتی ہے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے. لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کا دوست بنانا تھا. کیا؟ رفیق بنانا تھا، ابتدائی دوست بنانا تھا، راہدار بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا بنایا ہے کہ خلقتا مبرأ من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر عیب سے مبرأ، ہر عیب سے پاک، کوئی عیب بھی آپ کے اندر موجود نہیں ہے، اب ہر عیب سے آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا جو یار بنایا، جو دوست بنایا ہے، جو رفیق بنایا ہے، اس کو بھی زمانہ جاہلیت میں
جبکہ زمانہ جاہلیت میں میں نے ابھی بات کی ہے، زنا، شراب، جوا، ہر برائی آگ یا نہیں طوفان کی طرح چل رہے تھے لوگوں کے اندر، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی ہر برائی سے پاک رکھا، ہر برائی سے، کہ کل کوئی جرمت نہ کرے کہ وہ میرے محبوب نے سب کی ذات میں انگلی نہیں اٹھا سکتا تو وہ میرے محبوب کے محبوب ترین دوست پر بھی انگلی نہ اٹھائے۔ تو آپ کی جو شخصیت ہے اس میں آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ بولیے عبداللہ۔ اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو بکر۔ ابو بکر، بکر جو ہے نا اس کو بکر پھل کو بھی کہتی ہیں، پھول کو بھی کہتی ہیں، اور بکر کو ہر عیب سے اعلیٰ بھی کہتے ہیں، ہر عیب سے مبرہ بھی کہتے ہیں۔ اور لقب آپ کے کیا تھے جو خطاب دیا گئے وہ تھے عتیق اور صدیق۔ کیا تھے؟ یہ آپ کی شخصی فضائل پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کس پر؟ شخصی فضائل پر، کہ آپ کی شخصیت کے فضائل کیا ہیں، اور وہ بھی ایک اجمالی طور پر، انفرادی طور پر کہ ایک حصے کو لیں گے اور اسی پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، نہیں، اجمالی گفتگو ہوگی کہ آپ کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں یا جتنی جہتیں ہیں یا جتنے جزیات ہیں آپ کی زندگی کے، ان کو مشترکہ کر کے نا اجمالی طور پر تھوڑا تھوڑا اصول برکت کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اب اس میں جو میں پہلی بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو بکر۔ اور بکر کا معنی میں نے دو چیزوں میں بیان کی ہیں، ایک تو کہ احترام پھل اور پھول، اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ ہر عیب سے اعلیٰ، بولیے ہر عیب سے اعلیٰ، مبرہ، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے کمال نہیں کر دیا؟ اب جملے پہ غور کرنا، رب نے کمال نہیں کیا؟ لوگوں کی زبانوں پر عبداللہ کا نام اتار دیا، نہ آپ نے نہ غیر کوئی بھی آپ کو عبداللہ نہیں کہتے تھے، جو بھی موتبہ کہتا ابو بکر، ابو بکر فرما۔ اور پھر ادھر دیکھیں، ادھر آقا علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے جو ذاتی نام ہے نا وہ دو ہی ہیں، باقی سارے نام صفاتی ہیں، کتنے باقی نام سارے صفاتی ہیں۔ تو آپ نے پڑھا گا کہ یہ قرآن مجید کے پیچھے سے آپ کتنے لکھے تھے نام؟ 99۔ لیکن ایک بزرگ ہیں انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے تقریباً 5000 نام لکھ دیے، اور 500 ناموں کی ایک جلد میرے پاس ہے، اور پھر ہر نام میرے اوپر نام لکھا ہے، نیچے اس کا معنی، نیچے اس کی تشریح، نیچے اس کی سند، اس کی دلیل کہ یہ نام قرآن مجید میں کہاں ہے، یہ نام کہاں لکھا ہوا ہے۔ یا بات یہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے نا تو اس کا اصل نام بھول جاتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بھولنے سے مراد یہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہیں، بھولنے سے مراد یہ کہ اصل نام نہیں لیتی، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے لاڈ میں اس کے نام لیتی ہے، اور جو ہمسائی ہوتی ہے، جو گوانڈر ہوتی ہے یا وہ رشتہ دار ہوتی ہے، وہ سہیلی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ عجیب بات ہے، اصل نام لینی نہیں ہو، پتہ نہیں لاڈ میں کیا کیا کہتی جا رہی ہو، پتہ نہیں پیار میں تیرے منہ سے کیا کیا نکل رہا۔ وہ کہتے ہیں کیا کرو، بس اپنے بیٹے سے محبت اتنی ہے، پیار اتنا میرے، اتنا پیار اتنی محبت ہے کہ بس اس محبت اور پیار میں اپنے بیٹے کے نام لے لی۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، زمین پہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پہ ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دونوں ناموں کے جو معنی ہیں وہ دونوں ہی کمال ہیں۔ اوپر والے نام کا معنی ہے تعریف کرنے والا، تعریف کرنے والا، اور نیچے والے نام کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ کیا مطلب؟ اوپر نام اس لیے وہ رکھا گیا ہے کہ اوپر سارے ملائکہ ہیں،
نوری ہیں یعنی فرشتے ہیں، وہ رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ رب کی تعریف کرتے ہیں، وہ ان گنت ہیں، اربوں خربوں نہیں، اربوں خربوں نہیں، ان گنت فرشتے ہیں، ان گنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام آسمان پہ یہ رکھ کر فرشتوں کا جواب دیا، فرشتوں تم جتنے بھی ہو نا، تم جتنے بھی ہو، تمہاری تعریف میری کرنا ایک طرف اور میرے محبوب کی میری تعریف کرنا ایک طرف۔ تعریف کرنے والا، تعریف اور نیچے کا نام کیا مانا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کیا گیا۔ ادھر اس نام کو کیوں رکھا گیا کہ زمین پہ بڑی بڑی بلاواں پیدا ہوئی، اپنے ناموں کے لیے ہمارے نام کی چمک دمک ہو جائے، ہمارے نام کی تعریف ہو اور کائنات میں ہمارا نام لیا جائے، لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ رب نے فرمایا یہ کام ہونے دے رہی نہیں، یہ کام کبھی نہیں ہوگا زمین پر۔ اگر کسی کی تعریف ہوگی تو وہ میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کا معنی یہ بنا کیا، اس کا نتیجہ اور رضا یہ بنا کہ رب کی تعریف کرنے میں بھی میرے اور تیرے آقا اعلیٰ، اور تعریف جس کی گئی اس میں بھی آپ آگا۔ اب میرا تھوڑا روک پھر گیا، ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے وہ ابو بکر کے معنی پر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اس کو ملانے کے لیے۔ یہی تعریف کرنے میں بھی آقا ارشاد اور سب سے اعلیٰ، اور جن کی تعریف کی گئی یا جن کی تعریف کی جائے گی ان میں بھی سب سے اعلیٰ۔ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ارشاد والسلام کو سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے کمال بنایا ہے، وراء الورا بنایا ہے، ہر عیب سے مبرہ بنایا ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، کیا قیامت کا دن ہوگا، اگر سارے لوگ مل کر اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں اور آ کے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں، حساب و کتاب شروع ہو جائے، یہ کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے پر جلدی کرم فرما دے، تو کام تو ہو جانا ہے، نہیں ہونا؟ کام تو ہو جانا ہے۔ جب انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہے تو کام تو ہو جانا ہے۔ ہاں اگر یہ ڈائریکٹ براہ راست اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں تو کام تو ہو جانا ہے۔ تو اب جلدی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، اب جہاں بھی مجلس لگے گی، جہاں بھی محفل لگے گی، ہر کوئی کہے گا یار اگر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تو کام ادھر بھی ہو جانا تھا۔ کوئی کہتا نہیں اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، کوئی کہتا حضرت شیشہ علیہ السلام کے پاس، کوئی کہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کوئی کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کوئی کہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کوئی کہتا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ یہ مختلف مجلس لگنی تھی ہر جنت میں، کیا؟ اور اس میں یہ امت بھی شامل ہونی تھی اور سابقہ نبیوں کی امتیں بھی شامل ہونی تھی۔ جہاں محفل لگتی، جہاں جنتوں میں مجلس لگتی، اور ہر مجلس میں اور ہر محفل میں جہاں بھی جس جنت میں نے ایک بات کر دی ہے نا، اس امت اور سابقہ نبیوں کی سابقہ امتیں ساری شامل ہیں کہ جنت میں جہاں بھی مجلس لگتی، جہاں بھی محفل لگتی نا، تو وہ کہتے یار حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تو کام تو ہو جانا تھا۔ کوئی کہتا نہیں فلاں نبی کے پاس چلے جاتے کام تو ہو جانا تھا۔ ہم تو ڈائریکٹ چلے گئے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ڈائریکٹ چلے گئے نا۔ اگر ہم ادھر چلے جاتے تو کام ہو جانا۔ رب نے فرمایا یہ تو ہونے نہیں دینا، میں نہیں ہونے دینا، یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا۔ رب نے کمال نہیں کیا، پہلے سارے امتی مل کر ایک جلوس کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، درخواست پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا آج میرے پاس نہیں آنا۔ کیا؟ آج میرے پاس کہ جی آپ ساری انسانیت کے باپ ہو، ساری انسانوں کے آپ پانی ہو، ساری انسانوں کے آپ کیا ہو، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے، تو کہتا آج کسی اور کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، آج میرے پاس نہیں آنا۔ پھر وہ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی کہے گا کہ آج
ہمارے پاس نہ آؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، پھر سارے نبیوں کی امتیں اور امت محمدیہ اور سارے نبی، سارے انبیاء بھی اس میں، حدیث کے لفظ ہے محترم، سارے نبی بھی، ساری ان کی امتیں بھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مل کر ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور میرے آقا علیہ السلام پتہ کہاں بیٹھے ہوں گے، کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ آپ نے علماء سنا ہوگا، پڑھا ہوگا ماشاءاللہ، آپ سب تحلیل بیٹھے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے تجربہ کار ہیں آپ ماشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام کو رب نے ایک مقام دیا ہوگا، اور وہ قرآن مجید میں آتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں نا پارہ نمبر 15 میں رب نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مقام محمود پہ بٹھایا ہو، اور مقام محمود پر اہل علم نے بڑا قلم چلایا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں کتابیں آئی ہوگی، آپ نے مقام محمود پر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا، تفسیر میں پڑھا ہوگا، کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، یعنی مقام محمود پر اہل علم کتابیں بھی لکھتے آ رہے ہیں، بولتے بھی آ رہے ہیں، تحریریں بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، وعظ بھی ہیں، مقام محمود کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے جوہر دکھائے کہ مقام محمود کس کو کہتے ہیں، مقام محمود کی تعریف کیا ہے، مقام محمود کس کو کہتے ہیں، یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت، یہ رفعت، یہ معراج، یہ عروج اور بلندی کتنی ہے۔ ہر ایک نے قلم چلایا، ہر ایک نے اپنی زبان چلائی، تقریریں تحریریں چلتے آ رہے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جتنی کلمیں چلا لیں، جتنی تقریریں کر لیں، لیکن کسی کو علم نہیں ہے کہ مقام محمود ہے بڑا اعلیٰ مقام، اور قیامت کے دن، اور ہونا بھی یہی ہے، قیامت کے دن ہونا بھی یہ ہے کہ ایک نور کا منبر ہوگا، تخت ہوگا، اس پر رب کی ذات تشریف فرما ہوگی، اور ایک مقام محمود یہ بھی ایک نور کا تخت ہوگا، اس پر تیرے اور میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور رب کا فیصلہ ہوگا، فرمایا لوگوں آج میری طرف نہیں، آج مقام محمود میں بیٹھنے والوں کی طرف جاتے ہیں، اور آج تمہیں میں نے دکھانا ہے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، باتیں جھگڑے ہو گئے، مناظرے ہیں، پیسہ تکرار ہے، دن رات کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ایک بات دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامع مسجد میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، رب کی ذات کے علاوہ عالم کائنات میں میرے آقا کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا علم نبیوں کو نہیں دیا، اگر نہیں تو کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نبی نہیں رکھے